اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے اللہ تعالیٰ کے 99 ببرکت ناموں سے جس نے ہمارے دلوں کو ہدایت کے نور سے منور فرمایا۔ میں ہوں پروفیسر نعمان مدثر، صدر شعبہ اردو یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز۔ یہ سیکنڈ ایئر کا لیکچر نمبر 84 ہے۔ اردو سال دوم کا لیکچر نمبر 84 ہے۔ اس لیکچر میں ہم نیا سبق جو سمارٹنس صاحب کا حصہ ہے، قرطبہ کا قاضی جو ہے وہ شروع کریں گے۔ حسب معمول جو ہے وہ ہم اس کی انیشل لائنز لکھیں گے۔ ظاہر ہے جو بھی اگر کوئی اس میں سے ویسے پیسج اس میں سے شاذ و نادر آتا ہے، لیکن اگر کوئی پیسج آتا ہے تو اس کی تشریح کے آغاز میں لکھیں گے۔ سید امتیاز علی تاج سید امتیاز علی تاج مشہور ڈرامہ نگار تھے۔ سبق قرطبہ کا قاضی ایک یک بابی بتانے لگے آپ کو، ایک یک بابی ڈرامہ ہے جس میں المیہ انداز میں یہ سال پہلو اجاگر کیا گیا ہے کہ انصاف کے معاملے میں سب برابر ہیں۔ اچھا جی، اب یہ تو انیشل لائنز ہوئیں کہ ایک تو مشہور ڈرامہ نگار تھے، یہ ڈرامہ یک بابی ڈرامہ ہے، یہ جو سبق ہے تو اس میں المیہ انداز میں یہ بات اجاگر کی گئی ہے کہ انصاف کی نظر کے معاملے میں سارے سب برابر ہیں، بڑے چھوٹے امیر غریب کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ یہ بیٹے ذرا تشریح کے آغاز میں استعمال کریں گے، خلاصے کے شروع میں بھی استعمال ہو سکتی ہیں۔ اب ڈرامہ یونانی زبان کے لفظ ڈراؤ سے DRAO گریک ورڈ ہے ڈراؤ، اس سے ماخوذ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کر کے دکھانا، پریکٹیکلی کر کے دکھانا، ایکٹ کر کے دکھانا۔ گریک ورڈ ڈراؤ سے نکلا ہے ڈراما، یہ انگریزی زبان میں گیا تو ڈراما ہو گیا۔ یک بابی ڈرامہ، ڈرامے کی کئی اقسام ہیں، تو یک بابی ون ایکٹ پلے کو کہتے ہیں۔ ون ایکٹ پلے مثال کے طور پر اگر یہ سٹیج ہے تو اس پہلے ظاہر سٹیج پہ ڈرامے پیش کیے جاتے تھے، یہ ہمارے دور کا پاکستانی طرز کا سٹیج نہیں جو ابھی وہ جو ہنسی مذاق والا یا اس سے بھی طرف بیہودہ مذاق والا بن گیا ہوا ہے۔ پہلے ڈرامے سارے سٹیج پہ پیش کیے جاتے تھے، ادھر شیکسپیئر سے لے کر یہاں آغا اشر یا سید امتیاز علی تاج کے ڈراموں تک۔ اب اگر ایک سٹیج ہے تو اس میں ایک دفعہ پردہ کھلتا ہے، ایک ہی سیٹنگ کے اندر جو سیٹنگ ہے پیچھے ایک ہی ہو، ایک ہی بار پردہ کھلے، جہاں سے ڈرامہ ختم ہو تو پھر پردہ بند ہونے سے پہلے وہیں ختم ہو جائے، یہ ون ایکٹ پلے ہے۔ اگر وہ ایک دفعہ پردہ بند ہوتا ہے، پیچھے سیٹنگ چینج ہوتی ہے، پھر نیا سین بنایا جاتا ہے تو وہ ذرا 2 ایکٹ ہو جائے گا پھر۔ تو ون ایکٹ پلے کو اردو میں ہم یک بابی ڈرامہ کہتے ہیں، جس میں یعنی کہ کہنا چاہیے کہ جس کا آغاز اختتام ایک ہی باب میں ایک ہی جگہ پر ایک ہی دفعہ پردہ اٹھنے کے بعد پردہ گرنے تک کر دیا جائے۔
اس کے بعد جی اگلی بات ہے جی قرطبہ. اب وہ بیٹے قرطبہ ایک تو اس کا پریزنٹ نام کارڈوبا ہے. کورڈوبا پڑھتے ہیں, کورڈوبا لکھتے ہیں. لکھا کورڈوبا جاتا ہے, پڑھا کورڈوبا جاتا ہے. یہ اسپین کا مشہور شہر تھا, ہے ابھی بھی ہے. تو اندلس اب جب مسلمان یہاں پہ حکومت کرتے تھے 711 سے لے کر 1492 تک, اس میں 2 کنٹری اور جو ایریا آتا تھا بیٹا, یہ فرض کرتے ہیں کہ ساؤتھ ویسٹ یورپ ہے. یہ اوپر پرتگال ہے, میں PUR لکھ رہا ہوں یا اردو میں لکھ دیتا ہوں, پرتگال ہے بیٹے. یہ نیچے جو ہے یہ فرض کیا اسپین ہے, ملتا جلتا نقشہ بنایا ہے. یہ پہلے ایک تھے. اب ادھر بیٹا یہ ویسے اس طرف کو ایسے کر کے نکر نکلی ہوئی ہے, یہاں جبرالٹر ہے, اس طرف آ کے یہ موراکو ہے, یا اس طرف ایشیا ہے, یہ بیچ میں میڈیٹرینین سی ہے. اچھا, اس کا یہ اتنا سا ایریا ادھر کا بھی شامل تھا, کچھ عرصہ رہا, بالخصوص 929 سے لے کر 961 تک. یہ والا ایریا بھی اس کا حصہ تھا. جبرالٹر اس کا حصہ تھا. جبرالٹر جبل طارق, جہاں طارق بن زیاد نے جا کر کشتیاں جلا دی تھیں, مشہور وہ جو بات ہے. اچھا جی, اب یہ جو یعنی یہ سارا جو ایریا یہ کہلاتا تھا اندلس یا ہسپانیہ. اچھا, یہ اندلس کہلاتا تھا یا ہسپانیہ کہلاتا تھا. یہ جو اندلس ہسپانیہ ہے, اس کو خلافت قرطبہ کا نام دیا عبد الرحمن III نے 929 میں. پہلے بھی جو ذکر کیا تھا 929 سے 961 تک, تو یہ بیسیکلی اسی عبد الرحمن III کا ہی ایرا ہے. تو اس نے 1929 میں یعنی 929 عیسوی میں اسے خلافت قرطبہ کا بھی اس پورے ملک کو نام دیا. ایک تو شہر ہوا نا بیٹے اندر, ایک اس پورے ایریا کو, یہ جو پورے ملک تھا اندلس ہسپانیہ تھا, اسے خلافت قرطبہ کا بھی نام دیا. اور پہلے جو اندلس کے بادشاہ تھے وہ امیر اندلس کہلاتے تھے. اب اس نے پہلی دفعہ عبد الرحمن III نے خلیفہ کا لقب اختیار کیا, تو یہ خلافت بن گئی. اب عبد الرحمن جو III ہے, اسی کے دور میں 949 میں پہلے ہم نے اس کی خلافت کے آغاز کا ذکر کیا 929. اگر 19 کہیں منہ سے نکل گیا تو یاد رکھیے گا وہ 9 ہے. 929 میں تو وہ خلافت شروع کی, لیکن 949 میں اس کے ایک بیٹے نے بغاوت کی, اس کا نام بھی عبداللہ تھا. اب عبد الرحمن جو ہے, اس نے اسے سزائے موت دے دی. بیسیکلی یہ جو ڈرامہ ہے قرطبہ کا قاضی, یہ وہ عبد الرحمن III کے دور کا واقعہ ہے. اب اس کے تو بیٹے نے بغاوت کی تھی. لارنس ہاؤسمین نے اس کو انگریزی کالب میں ڈھالا, ڈرامائی تشکیل کی. تو اس وقت تو اس میں تو ظاہر ہے اس واقعے کو پیش کیا گیا, لیکن امتیاز علی تاج صاحب نے جب انگریزی سے اردو میں اسے لائے, وہ اس کو اردو کا قالب دیا, اردو میں ڈھالا, تو انہوں نے اس کے کریکٹرز بدل دیے. اور لیکن بہرحال مقصد ایک ہی تھا اندر, کہ انصاف کی نظر میں بڑے چھوٹے کی, شاہ و گدا کی, اپنے پرائے کی, دوست دشمن کی کوئی تخصیص, کوئی فرق نہیں ہوتا. تو انصاف کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے امتیاز علی تاج نے, لیکن بہت اچھا ترجمہ کیا ہے. البتہ لارنس ہاؤسمین نے اس واقعے کی ڈرامائی تشکیل کی تھی, اس واقعے سے یہ مواد لیا تھا, وہ جو عبد الرحمن III کے دور کا 949 کے دور کا واقعہ تھا, جس میں اس کے بیٹے نے بغاوت کی تھی. اب بہرحال جو ہمارے ہاں ہے, اس میں کریکٹرز کے نام بھی تبدیل ہیں, اس میں وہ قاضی کا بیٹا بن جاتا ہے. البتہ قرطبہ کا قاضی ایک اور اہمیت رکھتا ہے. جو قرطبہ کے قاضی تھے وہ عدل و انصاف میں بڑے ہی مشہور, معروف تھے اور سخت گیر تھے, اور بہت سادہ زندگی گزارتے تھے. شروع میں تو یہ مساجد میں بیٹھتے تھے, عدالتیں بنائی نہیں گئی تھیں, ایوان بنائے نہیں گئے تھے. تو لوگ پوچھتے کہ قرطبہ کا قاضی کدھر ہے. یہ قرطبہ کا قاضی سے مراد یہاں اسٹیٹ قرطبہ ہے, اب شہر قرطبہ ابھی ہم مراد نہیں لے رہے ہیں.
سبق پڑھتے ہوئے بھی اسی لیے کنفیوژن ہوتی ہے کہ ایک دفعہ تو وہ غرناطہ کا ذکر کرتے ہیں، گرینیڈا کا، اور پھر قرطبہ میں چلے جاتے ہیں۔ وہ قرطبہ سے مراد اسٹیٹ ہے۔ اس عبد الرحمن تھرڈ جو عبد الرحمن سوم ہے، میں نام لکھ رہا ہوں، یہاں لکھ دیتا ہوں، عبد الرحمن سوم، عبد الرحمن تھرڈ، اس کے یعنی عبد الرحمن جو تھرڈ ہے، اس کے دور کی یہ جو یعنی یہ اسی کے دور کا یہ واقعہ ہے۔ تو اس دور میں کیا تھا کہ لوگ پوچھتے تھے قرطبہ کا قاضی کدھر ہے، پھر اس کے پاس پہنچتے تھے، اور فیصلہ ہمیشہ انصاف کے مطابق ہوتا تھا، عدل کے مطابق ہوتا تھا۔ اب یہ اسی لیے یہاں پہ نام لیا گیا کہ قاضی نے اپنے بیٹے کو بھی نہیں بخشا تھا۔ تو کنسیپٹ یہ ہے کہ انصاف کے معاملے میں امیر غریب کا کوئی فرق نہیں، انصاف کی مسند پر بیٹھ کر نہ کوئی کسی کا باپ ہوتا ہے، نہ کسی کا بیٹا ہوتا ہے، اور انصاف کے علاوہ اسے کچھ نہیں سوچتا، وہ اپنے دوست اور دشمن کی تمیز اور تخصیص نہیں کرتا، اس میں فرق روا نہیں رکھتا۔ یہی ہمارے اسلام کا بھی مطمع نظر ہے کہ انصاف کے معاملے میں تو سب برابر ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کا ہاتھ کاٹا جاتا۔ تو اس میں تو بڑے شاہ و گدھا کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ ہمارے یعنی مذہب کی جو تعلیمات ہی یہی ہیں، اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ یا واللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یا پھر کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس نہج پر نہ پہنچا دے کہ تم انصاف کرنے سے باز رہو۔ یا پھر وہ فرمان رسول ہے، تم سے پہلے والی قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ جب بڑا جرم کرتا تو اسے چھوڑ دیتے تھے، چھوٹا جرم کرتا تو اسے سزا دیتے تھے۔ تو یہ جو قرطبہ کے قاضی تھے، ان کی نظر میں کوئی حاکم تھا یا محکوم تھا، کوئی وزیر تھا یا کوئی ایک درباری ملازم تھا یا عام کوئی فرد تھا، اس میں کوئی فرق نہیں تھا، سب کے لیے قانون اور انصاف برابر تھا۔ تو جیسا کہ سبق کے اندر بھی قاضی جو ہے اپنے سگے بیٹے کو پھانسی دے دیتا ہے اور انصاف کا بول بالا کرتا ہے۔ اب ہم بیٹے یہ سبق پڑھیں گے۔ آپ کو اگر تشریح میں کہیں ذکر کریں، وہ لارنس ہاؤس مین تو کا نام شاید کتاب کے اندر بھی لکھا ہوگا، تو لارنس LAU سے ہے، اردو میں لام الف رے نون سے لارنس لکھا جاتا ہے۔ لارنس ہاؤس مین کا ذکر وہ تبصرہ کر سکتے ہیں تشریح کے اندر، لیکن خلاصے کے اندر کائنڈلی بالکل ذکر نہ کیجیے گا کہ یہ انہوں نے ادھر سے لیا، وہ چونکہ آپ کو بڑا پیسے ہی لکھنا پڑے گا، اس کا وہ اصل ٹیکسٹ سے جو ہماری کتاب میں موجود ہے، ذرا اس میں ذکر نہیں ہے، تو خلاصہ تو اس کا لکھا جاتا۔ تشریح میں آپ ڈسکس کر سکتے ہیں عبد الرحمن تھرڈ اینڈ وغیرہ وغیرہ کو، البتہ بات وہی مطمع نظر وہی ہے، انصاف کی اہمیت کو اجاگر کرنا۔ وہ پھر واللہ یحب المقسطین ہو، یا اعدلوا هو اقرب للتقوی، یا تم سے پہلے والی قومیں ہوں، یا محمد کی بیٹی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا، یا کسی قوم کی دشمنی تم اس نہج پر نہ پہنچا دے، وہ وغیرہ وغیرہ ساری باتیں جو ہیں وہ ریفرنس کے طور پر وہاں تشریح میں استعمال کی جا سکتی ہیں، یا بلکہ کیجیے گا۔ اب بیٹے ہم سبق پڑھیں گے۔ آپ کو ڈرامہ سمجھ آ گیا، قرطبہ کا قاضی سمجھ آ گیا، اس کے نام کیوں رکھا گیا یہ بتا دیا، پھر وہ اس کا کنٹیکسٹ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا تھا وہ بتا دیا۔ اچھا جی، اب قرطبہ کا قاضی منصف کو کہتے ہیں، عدل کرنے والے کو قاضی کہتے ہیں۔ قرطبہ آپ کو بتایا ہے کہ یہاں قرطبہ اسٹیٹ مراد ہے، شہر نہیں، اگرچہ کارڈوبا شہر ہے وہاں کا، لیکن آپ کو بتایا ہے کہ وہ بالخصوص جب 929 میں، یہ تو وہ ہے نا جی واقعہ کب ہوا تھا، تو یہ 929 میں جب خلافت قرطبہ کا، جب قاضی یہاں کے امیر نے عبد الرحمن تھرڈ ہی تھا، اسے خلافت کا نام دیا تھا، تب یہ خلافت قرطبہ کا اس نے نام دے دیا تھا، اندلس کو اور ہسپانیہ کو۔ مراد پوری ہسپانیہ ہی ہے، پورا ہسپانیہ ہی ہے۔ قرطبہ کا قاضی، اب آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جہاں قرطبہ کا نام آنا ہے اس سے مراد پوری اسٹیٹ ہے، ایک شہر نہیں ہے، اور باقی شہروں کے نام نیچے آئیں گے۔ افراد ہیں جی، جو کریکٹرز ہیں، قاضی ہے جی یحییٰ بن منصور، زبیر قاضی کا فرزند ہے، حلاوہ لفظ ہے جی زبیر کی دایا ہے، نن ہے جس نے اسے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ عبداللہ ہے خانہ زاد، یعنی گھر کا غلام نوکر، جو گھر میں ہی پلا بڑا ہو اور نوکر ہو۔ ناظر عدالت کے، یعنی عدالت کے جو اہلکار ہیں، اس کے 4 افسر ہیں، عدالت کے جو جس نے یہ مقدمہ سنا تھا دیکھا تھا اس کے 4 افسر ہیں۔ ہجوم کی آواز بھی پیچھے وہ جو ایوان ہے اس کے باہر سنائی دیتی ہے جہاں پہ پھانسی دی جانی تھی۔
اب جی سین کیا ہے، منظر ہے۔ غرناطہ میں آپ کو بتایا تھا گرینیڈا مراد ہے۔ غرناطہ جو ہے یہ جنوبی اسپین کا شہر ہے، یہاں بڑی مشہور الحمرا پیلیس ہے، تو بڑی مشہور بلڈنگ ہے، تو جنوبی اسپین کا شہر ہے۔ آپ اسے گرینیڈا شاید انگلش میں لکھتے ہوں گے، ہمارے لیے تو غرناطہ ہے، اور چونکہ عربک میں اور وہاں معروف بھی ایسے تھا۔ غرناطہ شہر کے اندر بات ہو رہی ہے، اور قرطبہ اسٹیٹ کی اندر وہ غرناطہ شہر ہے۔ کلیئر؟ اچھا، کیپٹل قرطبہ ہی تھا، کیپٹل بھی قرطبہ تھا، اور اسٹیٹ کا نام بھی اس دور میں 929 میں خلافت قرطبہ رکھ دیا گیا، جو پہلے اندلس یا ہسپانیہ ہوتا تھا۔ تو اب ایک شہر اندر گرینیڈا غرناطہ ہے، قرطبہ شہر بھی ہے، اور اسٹیٹ کو بھی قرطبہ اس دور میں کہا گیا، خلافت قرطبہ۔ تو اب غرناطہ گرینیڈا میں قاضی یحییٰ بن منصور کے مکان کا ایک ایوان ہے، بڑا کمرہ ہے، مہمان خانہ ہے، جس کے دریچوں کھڑکیوں میں سے شہر کے چوک پر چوراہے پر نظر پڑ سکتی ہے۔ دائیں ہاتھ کی دیوار میں ایک بڑا سا دریچہ ہے، بڑی سی کھڑکی ہے، سامنے کی دیوار میں ایک چوڑا مگر نیچا دروازہ ہے، جس کے پیچھے ایک تنگ اور اندھیری گلی ہے جس میں تاریکی ہے۔ گلی کی دوسری طرف ایک چھوٹا سا دروازہ لگا ہوا ہے جس میں سلاخیں لگی ہوئی ہیں جیسے قید خانے کے باہر ہوتی ہیں۔ بائیں ہاتھ پتھروں کا بنا ہوا زینہ ہے، سیڑھی ہے اس ایوان میں، اوپر کے کمرے کے دروازے تک وہ زینہ جاتا ہے۔ اوپر کے کمرے کی کھڑکی بھی ایک ہی ایوان کے اندر کھلتی ہے۔ ایوان میں ایک بڑی میز ہے جس پر ایک شمع دان رکھا ہوا ہے جس پر شمعیں جل رہی ہیں۔ میز کے قریب ایک بینچ اور چند کرسیاں پڑی ہیں۔ دیواروں پر اسلحے اور جانوروں کے سر لگے ہوئے، جیسا کہ مشہور رواج تھا پہلے کہ جو لوگ شکار کرتے تھے ان کے سر جو ہیں وہ سٹف کر کے تو وہ دیواروں پر لگا دیتے تھے۔ صبح کے دھندلکے میں، اب یہ پہلے تو سین تھا تو اب وہ آگے ڈرامہ شروع ہو رہا ہے۔ صبح کے دھندلکے میں حلاوہ بینچ پر بیٹھی ہے، یعنی صبح کا جھٹ پٹا ہے، پوری طرح روشنی نہیں ہوئی اور پوری طرح اندھیرا نہیں ہے، تو وہ بینچ پر بیٹھی ہے، سر گھٹنوں سے لگا رکھا ہے، یعنی جیسے بندہ پریشان ہوتا ہے، مزمل ہوتا ہے، دکھی ہوتا ہے، پریشان حال وہ ہے، تو اس لیے گھٹنوں سے سر لگا رکھا ہے۔ عبداللہ جو گھر کا خانہ زاد نوکر ہے وہ آتا ہے، دروازے میں سے اندر آتا ہے۔ عبداللہ بھاری آواز میں، شمع گل کر دوں؟ یعنی اب روشنی ہو رہی ہے، صبح ہو گئی ہے تو چراغ بجھا دوں؟ حلاوہ آہ سرد کے ساتھ، ٹھنڈی آہ کے ساتھ، کر دے شمع صبح کے آنے کو روک نہیں سکتے۔ یعنی یہ صبح زبیر کو چونکہ پھانسی دی جانی تھی تو وہ اس پس منظر میں کہہ رہی ہے کہ یہ اس تاریک صبح کو آنے سے روک نہیں سکتی، یہ جو شمع ہے صبح تو ہو ہی جانی ہے اس لیے بجھا دو۔ عبداللہ پھونکیں مار کر شمع دان کی 3 شمعیں گل کرتا ہے، بجھا دیتا ہے۔ حلاوہ، کیسی کالی صبح میرے رب، یعنی صبح تو نئے دن کا آغاز ہوتی ہے، نئے دن کا نوید ہوتی ہے، صبح جو ہے وہ تر و تازہ تازگی بخشنے والی ہوتی ہے، لیکن یہ تو اندھیری تاریک صبح ہے، یا رب یہ کیسی کالی صبح ہے؟ یعنی اس کے لیے تو ظاہر کالی تھی کہ اس کے بیٹے کو، لے پالک بیٹے کو، پالے ہوئے بیٹے کو پھانسی دی جانے والی تھی۔ عبداللہ، کالی اندھوں کے لیے ہے، ان یعنی جن کو نظر نہیں آتا، جن کے پاس شعور نہیں ہے، جو سامنے جو نظر آ رہا ہے اس سے آگے دیکھ نہیں سکتا ہے، ان بد فالوں کے لیے، بد شگونوں کے لیے جو گھٹنوں پر سر رکھے نحس منحوس کلمے باتیں منہ سے نکالتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے۔ پر رب العالمین، تمام جہانوں کا رب جو پالنے والا ہے، اس کے فضل و کرم سے ابھی آنکھوں والے بھی موجود ہیں، ہمیں نظر آتا ہے، تیری طرح سب بندے نہیں ہو گئے، ہماری نظر میں کالی صبح نہیں ہے، اچھی صبح ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ پھانسی ہونی نہیں ہے۔ حلاوہ اس کی پرواہ نہیں کرتی، وہ پھر اپنی اسی کیفیت میں ہے، یہ صبح دیکھنے کو میں زندہ کیوں رہ گئی، اور میرے رب آج کا دن تمام ہونے پر میرا لال میرے بیٹے کا کیا ہوگا، یعنی کیا وہ مر چکا ہوگا تو میں کیوں زندہ ہوں۔ ذرا والدین کے لیے اولاد کا غم، ان کی وفات کا غم، ویسے تو کسی کی بھی وفات کا غم بہت دل شکن ہوتا ہے، بہت دکھ دیتا ہے، لیکن اب بیٹا جو ہاتھوں میں پلا بڑا ہو، اس کے ہاتھوں میں وہ سامنے مر جائے تو اس سے زیادہ بڑا دکھ کیا ہوتا ہے۔ تو عبداللہ زندہ ہوگا اور کیا ہوگا،
تمہارے خیال میں مر جائے گا؟ عمر پائے گا، لمبی طویل عمر ہوگی، اور رب العالمین کے فضل و کرم سے تجھے اور مجھے ہم دونوں کو قبر کے شگاف میں اتارے گا، وہ ہمیں دفن کرے گا، ہم اس کا جنازہ لے کر کندھوں پر اٹھا کر نہیں جائیں گے، ہم اسے دفن نہیں کریں گے۔ تکان تھکاوٹ کی ایک آہ کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، علاوہ اس کے جسم میں خون جو اپنا تھا اور پروردگار۔ تکان بیٹا تھکاوٹ ہے، اچھا جی آج سولی پر اس کی لاش لٹکتی رہ جائے گی، وہ دکھ کا اظہار کر رہی ہے کہ اس کے جسم میں میرا خون تھا، اس نے اپنا دودھ پلا کر اسے بڑا کیا تھا، تو وہ کہتے ہیں میرا خون ہے اس کے جسم کے اندر، تو آج کیا وہ مر جائے گا؟ عبداللہ بے قابو کر نشتر زبان یعنی بد زبان یعنی اپنی زبان پر قابو پاؤ، منحوس باتیں منہ سے مت نکالو، یہ ہرگز نہ ہوگا، ایسا بالکل نہیں ہونے والا۔ گھٹنے سے سر اٹھا کر آہ بھرتی ہے، اب چارہ کیا رہ گیا، اب اس کے بعد اور کیا صورت رہ گئی ہے، یعنی قاضی فیصلہ دے چکا ہے، صبح پھانسی ہو جائے گی، تو اس لیے وہ کہہ رہی کہ اب کیا اس کے بعد چارہ رہ گیا ہے، اب اس کے بعد کوئی صورت ہو سکتی ہے کہ ہم کوئی حل نکال سکیں، یعنی کسی طریقے سے وہ بچ سکتا ہے، کوئی بچنے کا طریقہ تو نہیں رہ گیا۔ تو عبداللہ اسے کہتے ہیں کہ تم بد زبانی کر رہی ہو، ایسا نہیں ہوگا، لیکن وہ کہتی ہے کہ تمہیں ایویں ہی فضول میں خوش فہمی ہو رہی ہے، ایسا ہی ہوگا۔ عبداللہ سارے کرتبہ میں ایک شخص نہیں، اب یہاں سے مت شہر مراد لیجیے گا، وہ پوری ریاست مراد لے رہے ہیں، خلافت کرتبہ، ایک شخص نہیں جو کسی کے حکم سے بھی اسے سولی پر چڑھائے، خواہ اس کے اپنے باپ کا فتویٰ ہی ہو، یعنی کوئی پھانسی دینے والا جلاد بھی تو ہونا چاہیے، کوئی عمل درآمد کرنے والے لوگ بھی تو ہونے چاہیے، ایسا کوئی ہے ہی نہیں جو عمل درآمد کرے، تو ایک بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جو اسے سولی پر چڑھائے گا۔ علاوہ باپ قاضی ہے، اس کا باپ ہے جو خود فیصلہ کرنے والا ہے، تو عبداللہ کہا جو کہ اس کے فتوے پر عمل نہ ہوگا، یعنی اس نے فیصلہ ضرور دے دیا ہے، فتویٰ ضرور دے دیا ہے، عمل کون کرے گا؟ علاوہ باہر سے لوگ بلا لیے جائیں گے جو اسے ویسے نہیں جانتے، جس طرح ہم سب جانتے ہیں، ہم زبیر کو جانتے ہیں یا لوگ اسے جانتے ہیں یہاں کے غرناطہ کے، وہ تو جانتے ہی نہیں ہوں گے، تو وہ باہر سے والے لوگوں کو بلا کر پھانسی دے دے گا، انہیں قانون جو کہے گا وہ کر ڈالیں گے۔ عبداللہ چڑھ کر ناراض ہو کر میں بک جو رہا ہوں، میں کہہ جو رہا ہوں، نہیں کریں گے، یعنی ویسے تو بکنا فضول بات کرنا ہوتا ہے، یہاں وہ غصے میں کہہ رہا ہے کہ میں کہہ جو رہا ہوں، نہیں کریں گے، باہر سے لوگ نہیں آ سکیں گے، آج کے دن صرف شہر میں وہی شخص داخل ہونے پائے گا غرناطہ میں جو کلام پاک کی قسم کھائے گا کہ اسے نوجوان زبیر کی سزا سے کچھ سروکار نہ ہوگا، یعنی وہ پہلے باقاعدہ طور پر حلف اٹھائے گا کہ نوجوان زبیر کی سزا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تب وہ شہر میں آ سکتا ہے۔ سمجھی کوڑ مغز، بیٹے یہ ہماری طرح کے اوپن سٹیز نہیں تھے، پہلے دیواریں ہوتی تھی شہروں کے ارد گرد، اور شہر میں داخل اور خروج کا باقاعدہ ایک ریکارڈ اور انتظام ہوتا تھا، تو ان دروازوں سے بندہ اندر باہر آ جاتا، جیسے کہ اولڈ لاہور کے دروازے ہیں۔ تو سمجھی کوڑ مغز کند ذہن، ہمارے آدمی تمام راستوں پر پھیل چکے ہیں، ایک ایک ناکے کو روک چکے ہیں، جہاں بھی چیک کیا جا رہا ہے وہاں وہ روک کر پوچھ رہے ہیں۔ جس شخص نے قسم نہ کھائی کہ زبیر کا خون اس کے دوش اس کے کندھوں پر نہ ہوگا، وہ اندر نہ گھسنے پائے گا، یعنی جو یہ یقین دانی نہیں کرواتا کہ زبیر سے کو کچھ نہیں کہے گا، وہ اندر نہیں آ سکتا، اور یہی جواب قاضی کے حکم پر خود اس کو دیا جائے گا، ہم سب دیں گے، لوگ دیں گے، باہر سے آئے لوگ دیں گے، وہ قانون کا غلام ہو یا سلطان کا، یعنی وہ کوئی عدالتی افسر ہو یا انتظامی افسر ہو، دونوں نہیں ایسا کریں گے۔ آج کے دن اس کے فتوے کی تعمیل نہ ہونے پائے گی، کوئی اس پر عمل درآمد نہیں کر سکے گا، چونکہ بیٹے یہ اس میں ڈیبیٹس نہیں ہیں، تو اس لیے جلدی پڑھا جائے گا سبق انشاءاللہ۔ علاوہ لیکن احمق بے وقوف عورت ہونی کو بے وقوف عورت نہیں، بے وقوف انسان عبداللہ ہونی کو کون روک سکتا ہے، یعنی جو لکھا ہوا ہو، جو جیسا ہونا ہو، اسے کون روک سکتا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ لوح محفوظ میں سب کچھ پہلے لکھ دیا گیا ہے، ہم قسمت میں تقدیر میں سب کچھ لکھ دیا گیا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، تو اب وہ اگرچہ اس کے مسلمانوں کے ہاں اس کے جبری قدری دو مختلف نظریات ہیں، لیکن یہاں جو مراد ہے وہ جبری نظریہ ہی ہے،
تو چونکہ لکھ دیا گیا ہے تو ایسا اب یہ ہونا ہے تو کون روکے گا؟ میری یہی آنکھیں نہیں جنہیں آنسوؤں نے بے نور کر دیا، یعنی صرف میری یہ والی آنکھیں نہیں جو آنسوؤں کی وجہ سے رو رو کر اب ان میں دیکھنے کی سکت باقی نہیں رہی، میری اور آنکھیں ہیں شعور کی، بصیرت کی، جو دیکھ سکتی ہیں، جو دیکھ چکی ہیں کہ ایسا ہونے والا ہے۔ اب ماؤں کو بہت سی باتوں کا پہلے ادراک ہو جاتا ہے، دور بچہ بیٹھا ہوتا ہے تو ان کے وہ جو اس کے دکھ، بیماری اور پریشانی کا انہیں پتہ چل جاتا ہے روحانی طور پر ہی، تو یہ بھی کہتی ہے کہ میں دیکھ چکی ہوں ایسا ہونے والا ہے، میرا بیٹا پھانسی لگنے والا ہے۔ سولی، پھانسی اور اسے لٹکتی ہوئی لاش، میرا ننھا، میری جان ننھا، میرا سجیلا خوبصورت نوجوان جس کا جسم میرے دودھ نے بنایا۔ ان کا اگرچہ سگا بیٹا نہیں تھا لیکن پالا انہوں نے ہی تھا، چونکہ اس کی ماں فوت ہو گئی تھی جب وہ پیدا ہوا تھا، قاضی کا بیٹا، تو پالا اس عورت نے تھا، حلاوہ نے، جس کے خون اور ہڈیوں میں میرا دودھ ہے۔ میں نے اسے پال پوس کر بڑا کیا، میں نے اس کی پرورش کی ہے، تو میں اسے مردہ، اب کوئی ماں اپنے بیٹے کو مردہ دیکھنا تو دور کی بات کہتی بھی نہیں اور خیال بھی ذہن میں نہیں لا سکتی، لیکن وہ کہتی ہے میں اسے مردہ دیکھ چکی ہوں، میں ماں ہوں، تو میری آنکھوں اور میرے شعور، میری چھٹی اس مجھے بتا رہی ہے کہ وہ اسے پھانسی لگنے والی ہے۔ کہتی جو ہوں کہ یوں ہی ہوگا، اسی طرح ہی ہوگا، اسے پھانسی دی جائے گی۔ سچ نہ ہوتا تو یہ بات میری زبان سے نکلتی، میں ماں ہو کر ایسا کہتی۔ عبداللہ، لیکن اسے سولی کی سزا ملے کیوں؟ اس کا جرم کیا ہے؟ اس سے پھانسی کیوں ہوگی بھائی؟ کوئی جرم کیا ہو تو پھانسی ہو؟ حلاوہ، میرے بتانے کی ضرورت ہے کہ اس نے خون کیا، اس نے قتل کیا ہے، سب کو پتہ ہے، ثابت ہو چکا ہے، اس نے مان لیا کہ اس نے قتل کیا ہے، تو اب اس نے قتل کیا ہوا ہے تو پھر اس کو سزا کیوں نہیں ہوگی بھائی؟ عبداللہ، ہاں مگر محبت کی خاطر قتل کیا ہے، اپنی غیرت عزت نفس کی خاطر قتل کیا ہے، اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں تھا، کوئی طریقہ ہی نہیں بچا تھا، کوئی اور کچھ اور وہ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ کون کہتا ہے یہ خون ناجائز تھا؟ یہ تو قتل جائز تھا، جیسا کہ کہتے ہیں کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، تو یہ سب کچھ جو ہے یہ تو جائز تھا۔ تو جنگ اور محبت میں سب کچھ اگر جائز ہے، ویسے اس نظریے پر غور کرنے کی ضرورت ہے، نہ جنگیں جائز ہوتی ہیں اور جنگوں میں قتل و غارت جائز ہوتی ہے کوئی، نہ ہی پھر محبت میں سب کچھ جائز ہوتا ہے بیٹے۔ لیکن بہرحال وہ کہتی ہے جی محبت کی خاطر قتل کیا، اور معروف ہے کہ جنگ اور محبت میں سب جائز ہوتا ہے، پھر اپنی عزت بچانے کے لیے کیا ہے، اس لیے اس کے پاس اس کے خلاف کوئی چارہ نہیں تھا، تو کون کہتا ہے یہ خون ناجائز تھا؟ حلاوہ، نہیں، اس نے خون جلن کے مارے کیا ہے، حسد اور رقابت کی وجہ سے اس نے کیا ہے، جلن۔ عبداللہ کہتا ہے محبت جلن نہیں تو پھر ہے کیا؟ یہ سوز دروں کا نام ہے، دلی سوز و گداز کا نام ہے، دل کی جلن کا ہی نام محبت ہے، تو اسی وجہ سے اس نے قتل کیا ہے، پھر اس کے علاوہ ہے کیا محبت؟ بیٹے اس لیکچر کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ اس کے بعد جو اگلا سبق کا بقیہ حصہ ہوگا وہ اسے اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔